محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ماحول میں درختوں کا وجود اس قدر عظیم الشان فوائد کا ذریعہ ہے۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ آب و ہوا میں بہتری لا کر اسے ماحول کے لیے مفید سے مفید تر بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور انہی درختوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بسنے والے جانداروں کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان درختوں کی ٹھنڈی چھاؤ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور ان درختوں کے پھل ہماری زندگی کے لطف میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر درخت، ہر بیل اور ہر پودا اپنی ذات کے اعتبار سے الگ الگ خاصیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی درختوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں درخت لگانے، ان کے اگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ تو اس کے دنیاوی فائدے ہوئے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان درختوں کے لگانے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کے پروان چڑھانے کی وجہ سے آخرت میں بھی فائدہ مل سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے تعلق سے عظیم الشان آخرت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ درخت لگانا کس قدر ثواب کا کام ہے اور اس کی کس قدر ترغیب دی گئی ہے۔ درخت اگانے کے دنیاوی اور آخرت کے فائدے معلوم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم میں کا ہر ایک فرد اور ہر ایک بندہ یہ کوشش کرے گا کہ زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، ان کی حفاظت کرائیں اور ان کو پروان چڑھائیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں چند احادیث مذکور ہے، جن میں سے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی یہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث سماعت کیجیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فاکل منه انسان او دابۃ الا کان له به صدقہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس کے پھل، پتوں یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا ہے یا کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سوچنے والی بات ہے کہ درخت میں سے کوئی انسان یا جانور کچھ کھا لے تو اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ درخت سے نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے جاندار اپنے مزاج کے موافق کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، تو یہ سب اس شخص کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کچھ کھا لے تب بھی اس درخت کے لگانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اجر و ثواب کا بھوکا ہے، اور اگر اس کو کہیں یہ پتہ چل جائے کہ کام تھوڑا کرنا ہے، محنت کم کرنی ہے اور ثواب زیادہ لینا ہے، تو اس کے لیے وہ آگے آگے رہتا ہے۔ چنانچہ دنیاوی اعتبار سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کھلنے والی نئی نئی کمپنیاں اور دکانیں کسٹمرز کو اپنے گراہک بنانے کے لیے اور مستقل طور پر اپنے سے جوڑنے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ انویسٹ کیجئے، اس کے بعد آپ کو زندگی بھر اس کا فائدہ اور بینیفٹ ہوتا رہے گا۔ بعض کمپنیاں یہ کہتی ہے کہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، اس طرح کے نعرے ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، احادیث کا خزانہ ہم کھولیں تو پتہ یہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کا فائدہ ہمیں زندگی میں بھی ملتا ہے اور زندگی کے بعد بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع یجری للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما او قرأ نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ ہے علم سکھانے والا، دوسری چیز نہر کھدوانے والا،
तीसरी चीज कुआं खोदने वाला, चौथी चीज दरख्त लगाने वाला, पांचवी चीज मस्जिद बनाने वाला, छठी चीज कुरान मजीद विरासत में छोड़ने वाला कि लोग उसकी तिलावत करते रहेंगे, और सातवीं चीज ये है कि ऐसी औलाद छोड़ जाने वाला जो उसके लिए मौत के बाद तौबा व इस्तिग़फ़ार करती रहती है। इस हदीस मुबारका में 5वें नंबर पर जो चीज बयान की गई है कि दरख्त लगाने वाला, यानी अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में दरख्त लगा देता है तो दरख्त लगाने के बाद जब तक वो बाकी रहता है उस वक्त तक जितने भी मखलूकात उस दरख्त से फायदा उठाती रहेंगी, किसी भी किस्म का फायदा, तो वो उसका बेनिफिट और उसका अजर सवाब मरने वाले के, यानी जिस आदमी ने दरख्त लगाया है और उसका इंतकाल हो चुका है, उसके नामे अमाल में जमा होता रहेगा। तो इससे ये पता चला कि दरख्त लगाना भी सवाबे जारिया के दर्जे में आता है। खुलासा कलाम ये है कि ये दो अहादीस और इस किस्म की बहुत सारी अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। इन तमाम अहादीस को देखने के बाद चंद बातें हमारे सामने आती है, वो खुलासे के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ। पहली चीज तो यह है कि दरख्त लगाना कोई दुनियावी काम नहीं है कि उसको दुनियावी काम समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि दरख्त लगाना अजर सवाब का काम है। इसलिए इस मामले में अपने सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि दरख्त से अल्लाह ताला के मखलूक में से कोई भी मखलूक, चाहे इंसान हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो या कोई भी, अगर कोई चीज खा लेता है या किसी भी किस्म का कोई फायदा उठाता है तो ये दरख्त लगाने वाले के लिए सदका और बाइस अजर है। इसके अलावा कोई शख्स चोरी छुपे या बगैर इजाजत के उस दरख्त से कुछ खा ले तो उसका सवाब भी दरख्त लगाने वाले के नामे अमाल में लिखा जाता है। इसी तरह दरख्त लगाने में अगर वो सवाब की नियत न भी करे तब भी उसको अजर सवाब मिलता है, क्योंकि ये मखलूक खुदा को नफा रसाने के काम आ रहा है जो कि बजाते खुद नेकी है। इसी तरह उस दरख्त पर जितने भी फल उगते हैं उनके बकद्र उसको सवाब मिलता है और उतनी ही नेकियां लिखी जाती हैं उस आदमी के नामे अमाल में जिसने वो दरख्त लगाया है। इसी तरह दरख्त लगाना सदका जारिया है जिसका अजर मौत के बाद भी मिलता रहेगा। उसके बाद आखिरी चीज ये है कि दरख्त लगाना इस कदर अहम और कर गुजरने वाले कामों में से है कि अगर कयामत कायम होने लगे और किसी के हाथ में पौधा हो जिसको वो जमीन में लगाना चाह रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कयामत कायम होने से पहले उसे लगा सकता है तो वो लगा ले। दोस्तों, इन तमाम उमूर से बखूबी अंदाजा हो जाता है कि दुनियावी और उखरवी एतबार से दरख्त लगाने का किस कदर अजीम नफा है। इसलिए हर आदमी कोशिश करे कि अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए ताकि उसके लिए सवाब जारिया और सदका जारिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।